جا رہا ہے تو بجلی کی لوڈ شیڈنگ جو ہے وہ بڑھ گئی ہے اور بجلی مہنگی ہو گئی ہے، لہٰذا اب حکومت LNG نہ منگوانے پر تحقیقات کرے گی۔ NBC آپ سمجھتے ہیں کہ حکومت اس بارے میں کچھ کرے گی، کوئی اسٹیپ لے گی؟ میرا خیال ہے پہلے تو یہ تحقیقات کرنی چاہیے کہ جب تیل -$37 تھا تو اس وقت اس کی امپورٹ کیوں روکی گئی، کیوں خط لکھا گیا کہ اس کی امپورٹ نہ کی جائے فی الحال۔ اگر اس کے بعد یہ بھی دیکھا جائے کہ فرنس آئل کی امپورٹ کا کیا ہوا، کیا واقعی روکی گئی تھی یا جو پیٹرول پمپ والے اور کئی والے وہ جھوٹ بول رہے ہیں۔ کئی کا اپنا ریکارڈ بہت خراب ہے، بہت جھوٹا ہے ادارہ ہے یہ ایسٹ انڈیا کمپنی ٹائپ کا ادارہ ہے۔ شاید یاد ہوگا آپ لوگوں کو کہ ایسٹ انڈیا کمپنی نے سورت کا علاقہ ہے گجرات کا، انڈیا کا بندرگاہ ہے، کراچی کے قریب ہے، وہاں لنگر ڈالا تھا اور کئی نے کراچی میں لنگر ڈالا ہے۔ تو 18 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ ہے اس بار کراچی میں، بالکل آن ایوریج 5 سے 18 گھنٹے۔ کل GDA جو حکومت کی حلیف ہے، مرکزی حکومت کی حلیف ہے، پیپلز پارٹی کے خلاف ہے، اس نے ملاقات کی کئی والوں سے اور گورنر صاحب بھی تھے اس کے اندر، اور بہت جھگڑا ہوا اس میں، بہت ٹھیک ٹھاک جھگڑا ہوا۔ انہوں نے وعدہ کیا کہ نہیں جی ہم توبہ کرتے ہیں، ہم اسے کم کر دیں گے، اور 3 گھنٹے اس پر بڑھا دیے گئے، پلس 3 آورز اور ہو گیا۔ اب آپ سوچئے گا کہ ہمارا NOC جو ہے نیشنل جو کمیٹی ہے ہماری اس پر لاک ڈاؤن پر اور کرونا پر، وہ اپنی تعریفیں کر رہی ہے بہت زیادہ، وہ بہت یقیناً بڑا کام کیا اس نے، بہت بڑا کام۔ لاک ڈاؤن میں کراچی، لاہور، پشاور اور جو چھوٹے چھوٹے علاقے ہیں، اچھا میں دیہات کی بات نہیں کر رہا، وہاں تو برا حال ہے، وہاں تو آپ سوچ نہیں سکتے وہاں کیا حال ہے۔ کرونا کے مریض اس صورتحال میں جب ان کے گھروں میں AC نہیں ہے، UPS نہیں ہے، صرف لائٹ پہ گزارا ہوتا ہے، وہ بھی پنکھے پہ گزارا ہوتا ہے، کس طرح کرنٹین میں رہیں گے، کس طرح آئسولیشن میں رہیں گے؟ اس میں شرامات پڑے گی، شرامات یقیناً بجلی کی وجہ سے پڑے گی۔ ہم نے جو انویسٹمنٹ کا وعدہ کیا تھا، کئی نے ہم سے کیا تھا وعدہ، وہ نہیں کی۔ پاور پلانٹ بنانے کا وعدہ کیا تھا، وہ اب تک نہیں بنے ہیں، اور اب بیچ کے بھاگ رہے ہیں، یہ بیچ کے جا رہے ہیں یہاں سے اپنا بوریا بستر اٹھا کر، اور چائنا شنگھائی کارپوریشن کو گورنمنٹ فروخت کر رہے ہیں 66% شیئر۔ تو پنجاب کی صورتحال بھی یہی ہے، وہاں بھی کل رات بھر لوگ جس کرب سے گزرے ہیں، جس صورتحال سے گزرے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ ہماری جو نیشنل پروڈکشن ہے وہ بھی کم ہوئی ہے، اور نیشنل پروڈکشن کم ہونے کی وجہ یقیناً کہیں نہیں ہے، بلکہ آپ کا فنڈس آئل ہے، آپ کا تیل ہے، آپ کے جو پلان تھے وہ تھے۔ پچھلے سال کے مقابلے میں اس سال آپ نے بجلی کم پیدا کی ہے، اور یہی بڑا خوش ہے۔ عامر ضیاء صاحب، 2 بڑی پاور کمپنیز نے عمر ایوب صاحب کو خط لکھا تھا منڈے کے روز اور کہا تھا کہ ہمارے پاس صرف مئی اور جون کے سٹارٹ کے لیے حوالے سے LNG رہ گیا ہے، لہٰذا سے امپورٹ کیا جائے، جس پر حکومت کی طرف سے کوئی فوری طور پر انیشیٹ نہیں لیا گیا۔ اب چونکہ غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے تو LNG نہ بر وقت منگوانے پر آپ سمجھتے ہیں کہ حکومت تحقیقات کرے گی؟ دیکھیے ایشو یقیناً تحقیقات کرے گی، لیکن آپ مجھے بتائیے کہ جب کہتے ہیں ایک محاورہ ہے، وہ کلیشے ہے کہ جی جو مکہ لڑائی کے بعد یاد آئے اس کا کیا کریں، آپ اپنے منہ پہ مار سکتے ہیں، کیونکہ آپ اس ملک میں تیل کا بحران کیوں پیدا ہوا؟ کیونکہ ناقص منصوبہ بندی تھی، اور آپ نے مطلب ہے کہ جب آپ لوگ لاک ڈاؤن میں تھے، تالا بندی ہو رہی تھی، تو حکومت نے تیل کی امپورٹ بند کر دی تھی، اور امپورٹ اس لیے بند کی تھی کہ پاکستان کے پاس ذخیرہ کرنے کی استعداد نہیں ہے، ہمارے پاس اسٹوریج کیپیسٹی بہت محدود ہے، ہمارے پڑوسی ملک بھارت کے مقابلے میں بھی بہت محدود ہے، 2 ہفتے زیادہ کا پیٹرول جمع نہیں کر سکتے۔ اس وقت ہمارے پاس یہ نہیں ہو رہا تھا کیونکہ پیٹرول نکل نہیں رہا تھا، اور فیول کی کنزمپشن جو ہے بہت کم ہو چکی تھی۔ تو جب تیل، جیسا کہ ناصر صاحب نے بالکل درست کہا کہ جب $20، $25، $35 کا بک رہا تھا، ہم امپورٹ کرنے سے قاصر تھے، کیونکہ ہم اس کو منگاتے ہیں تو کہاں رکھتے لا کے نا، وہ آپ نے ڈیلے کیا۔ پھر آپ نے جب تالا بندی ختم کی تو ایک دم ڈیمانڈ بڑھ گئی، جب ڈیمانڈ طلب اس کی بڑی تو آپ کو پہلے سے منصوبہ بندی کرنی چاہیے تھی کہ جی سپلائی چین ہم نے بنائی ہے نہیں بنائی ہے۔ اسی طرح کا بحران جو ہے اب آپ دیکھتے ہیں کہ LNG کے مسئلے پر بھی ہو گیا۔ لیکن بات آپ نے شروع کی تھی محترمہ کہ کراچی الیکٹرک کے حوالے سے، کراچی الیکٹرک جو ہے اس کا تو بالکل ایک ڈفرینٹ کیس ہے کہ وہاں پر ظاہر ہے کہ
یقیناً فرنس آئل کا بھی ہوگا، لیکن ان کا یہ کہ جی اگر ان کے پاس جو ہے جو اگر ان کو نیچرل گیس کی فراہمی میں ذرا سا تعطل آ جاتا ہے تو ان کو فرنس آئل والے پلانٹ جو ہے چلانے چاہیے، لیکن کیونکہ اس پہ ان کے پروفٹس کم ہو جاتے ہیں تو وہ یہ کام نہیں کرتے. تو ایک یہ بہت بڑا بالکل انہوں نے ناصر صاحب نے درست فرمایا کہ کیونکہ اب ان کی کمٹمنٹ نہیں ہے شہر کے ساتھ اور وہ فروخت کر کے ظاہر ہے کہ وہ کمپنی جو اس کے مالکان ہے وہ کرائسس کے اندر ہے، بینکرپٹ کمپنی ہو چکی ہے اور وہ اس کو لپیٹ کر اس آپریشن کو نکلنا چاہ رہے ہیں، کسی کو اس پہ وہ کمانے کے چکر میں ہے. اب ایسے وقت میں حکومت کا یہ کام ہے کہ بھائی آپ ایز اے ریگولیٹر جو بھی ہمارے ادارے ہیں وہ کیا کر رہے ہیں، وہ کیوں نہیں کہ الیکٹرک کو جو ہے نکیل ڈال پا رہے، کیا وجہ ہے اس کی؟ تو یہ ایک بہت بڑا سوال ہے. اور وہاں پر بھی مطلب ہے کہ مجھے یاد ہے جب کراچی الیکٹرک جو ہے پرائیویٹائز ہوئی تھی تو اس زمانے میں بہت زیادہ مخالفت ہو رہی تھی، تو آئی واز امنگ دوز جرنلسٹ جس نے بڑا اس چیز کو مشاہد کہا تھا اور ہم نے اس میں لکھا تھا کہ نجکاری ہونا ہے کیونکہ اتنا زیادہ روٹن سسٹم ہو گیا تھا کہ الیکٹرک کا اور سب ہمارے شہر کے آپریشن اتنے برے ہو گئے تھے کہ ضرورت تھی سب نجکاری کی. اس کے بعد ذرا سا چیزیں بہتر بھی ہوئی تھی، لیکن پھر اگر جیسے کہ انہوں نے بالکل صحیح کہا کہ انہوں نے اگر اپنے وعدے پورے نہیں کیے، نئے پلانٹ نہیں لگائے، وہ اپنا کہتے ہیں نا ڈسٹریبیوشن اور اس کے اوپر انہوں نے توجہ نہیں دی، وہاں پہ تار نہیں بدلے، جنریٹر نہیں بدلے، اس کا مطلب یہ کہ جناب ان کا کمٹمنٹ نہیں ہے شہر سے. اب اس کے بارے میں جماعت اسلامی پروٹیسٹ کر رہی ہے، پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے پروٹیسٹ کر رہی ہے، FQM کر رہی ہے، PTI کر رہی ہے، لیکن سوال یہ کہ حکومت اس کے پاس ہے یہ لوگ کیوں نہیں بیٹھ کے کہ الیکٹرک کی مینجمنٹ کو جو ہے نکیل ڈال سکتے، ان کا حساب کر سکتے. جب ہر جگہ حساب کی بات ہو رہی ہے، اگر ایک پرائیویٹ سیکٹر کی کمپنی جو ہے اس نے آپ کے سب سے بڑے شہر کو یرغمال بنایا ہوا ہے، کیونکہ یہاں پر بجلی پیدا کرنے کی ساتھ کی کمی کا سوال نہیں ہے، ہمارے پاس ہم اوور پروڈیوس کر سکتے ہیں. بات ہی کہ انہوں نے جو اپنا انرجی مکس بنایا ہوا ہے پیدا کرنے کے لیے وہ ان کا ایسا ہے کہ وہ اس کے اندر اپنے پروفٹ کو مطلب پروفٹ تو دونوں صورتوں میں ہوگا ان کا، لیکن ایک میں مارجن ذرا کم ہو جائے گا، اس کے لیے وہ تیار نہیں ہے. تو پورا شہر جو ہے بھگتتا ہے، وہ خصوصاً جو ہمارے نچلے مدرس طبقے کے علاقے ہیں اور لوکیلٹیز ہیں وہاں پہ 8-8 گھنٹے 12-12 گھنٹے اگر بجلی نہ ہو تو مطلب ہے ہونا چاہیے تھا کہ جس طرح سے یہ لوگ لوٹ مار کر رہے ہیں اور جس طرح سے یہ لوگ جو ہے ابیوز آف وہ کر رہے ہیں. جی ٹھیک ہے. مزمل صاحب، وزیر توانائی صاحب لوپ میں لے چکے تھے، گورنمنٹ کو بتا چکے تھے کہ مارچ اپریل مئی میں LNG 70% کنزیوم ہو گئی ہے، ریمیننگ 30% کا بعد کا کچھ کا انتظام کرے. جون گزر گیا، جولائی کی آج 4 تاریخ ہے، تو غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ تو یقینی طور پر زیادہ ہوگی. اب کرے گی حکومت تحقیقات؟ آپ یہ مجھے بتائیں کہ غلام سرور خان صاحب سے جب پیٹرولیم کی منسٹری واپس لی گئی تھی تو اس وقت بھی ملک میں گیس کا بحران آیا تھا اور وہ بر وقت LNG امپورٹ نہیں کر سکے تھے، جس کے بعد انہیں وزارت سے ہٹا کے ایویشن کا منسٹر بنا دیا گیا. اور جتنی شاندار کارکردگی انہوں نے پیٹرولیم میں دکھائی تھی کہ ملک گیس کے بحران کا شکار ہو گیا تھا، اس سے شاندار کارکردگی انہوں نے پھر ایویشن میں دکھا دی کہ پورے ملک میں ہی ہم بند ہو گئے. بات یہ ہے کہ یہ حکومت کوئی پہلا بلنڈر ہے جس پر ہم اتنی گفتگو کر رہے ہیں. میرا مطلب ملک میں آٹا مہنگا ہو رہا ہے روز 10 روپے کلو، اس کی وجہ کیا ہے؟ میرا مطلب چینی آج تک سستی نہیں ہو سکی، اس کی وجہ کیا ہے؟ ادویات نہیں سستی ہو سکی، اس کی وجہ کیا ہے؟ مجھے تو پاکستان کے آئین میں جو سب سے بڑی کمی اور کوتاہی اب نظر آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان کے آئین میں نااہلی کی کوئی سزا ہی نہیں ہے، انکمپیٹنس کی کام نہ کرنے کی کوئی سزا ہی نہیں ہے. آپ نے LNG نہیں منگائی، اس کی کوئی سزا ہی نہیں ہے. جس نے ٹرمینل لگائے اسے تو پھانسی لگانا چاہیے. جس نے پاکستان میں 12 مہینے میں ٹرمینل لگا کے LNG لے آیا تھا اور پاکستان میں انہوں نے یہ کیا کہ LNG اور گیس کی کمی دور ہو جائے، انہیں تو پھانسی لگانا بالکل آئین اور قانون کے مطابق ہے اور اس کی آئین اور قانون میں گنجائش موجود ہے. لیکن اگر آپ بر وقت پیٹرول نہیں منگاتے، بر وقت گیس نہیں منگاتے، دوائیاں نہیں منگاتے، خود شیخ رشید صاحب کہہ رہے ہیں کہ مجھے 20,000 والا انجیکشن 5 لاکھ میں بھی نہیں مل رہا تھا حالانکہ ملٹری کے ہاسپٹل میں داخل تھے. تو میری بات سنیں، انکمپیٹنس کی انتہا ہے اس گورنمنٹ میں. پیٹرول میں آپ دیکھیں اب لاہور ہائی کورٹ بلاتا ہے پرائم منسٹر ہاؤس سے سینئر بیوروکریٹس کو جنہوں نے یہ فیصلہ کیا وہ پیش نہیں ہوتے. گیس دیکھ لیں، چینی دیکھ لیں، دوائیاں دیکھ لیں، آٹا دیکھ لیں، کون سی چیز ہے جو یہ گورنمنٹ پوری کر سکی ہے؟ جن گورنمنٹس کے پاس بجلی بنانے کی استطاعت نہیں تھی صحیح. اور انہوں نے اپنے 5 سال میں 10 ہزار میگا واٹ بجلی کے پلانٹ لگائے ہیں، انہیں تو آپ نے چور ڈکلیئر کر دیا. جن کے پاس بجلی ہے وہ کیوں نہیں دے رہے ہیں؟ ٹھیک ہے مونا کا کوئی انکمپیٹنس ہے اور انکمپیٹنس کی کوئی سزا ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے، 100% پوائنٹ آ گیا آپ کا مونا صاحب. اچھا، بالکل بہت بڑا ظلم ہے، اس میں کوئی شک نہیں. اور کہ الیکٹرک واقعی جس طرح سے ہم دیکھ رہے ہیں اپنے ذاتی منافعوں کے لیے اور کس طرح سے
یہ بہت ہی، میں تو اس کو مافیا کا ورڈ بھی نہیں، میں تو آئی وڈ رادر کال اٹ اے اسٹیٹ ود ان اے اسٹیٹ. جو ان کا ایک رویہ رہا ہے کہ الیکٹرک کا، پی ٹی آئی کے جو کراچی سے تعلق رکھنے والے جتنے اراکین ہیں وہ پروٹیسٹ کر رہے ہیں. انہوں نے پرائم منسٹر کو گزارش کی ہے کہ وہ ایکشن لیں. ایم کیو ایم نے کوئی، مجھے ایک ہفتہ پہلے یاد پڑتا ہے، انہوں نے واک آؤٹ کیا تھا اسمبلی سے کہ الیکٹرک کے رویے پر. تو وہ تو خیر ونس پرائیویٹائزڈ، باقی اگر انہوں نے اپنے جو وعدے تھے، جو کمٹمنٹس تھی، وہ پوری نہیں کی ہے تو اس کو کوئی سیریسلی ریکنسیڈر کرنے کی اس چیز کو ضرورت ہے. اور صحیح ہے اگر شنگھائی کارپوریشن یہ، اگر شنگھائی الیکٹرک کو یہ دے رہے ہیں، سوری، تو یہ بالکل ٹھیک ہے، دے دیں، کیونکہ غالباً کہ الیکٹرک میں ابھی اس وقت جو ہے اگر وہ نہیں اس چیز کو، اگر اپنے کمٹمنٹس کو پورا کر پا رہے ہیں، آنر کر پا رہے ہیں، تو یہی چیز میرا خیال ہے بہتر ہے. خیر یہ ایک بات ضرور ہے کہ یہ ایک ریکرنگ سائیکل، مجھے یاد نہیں پڑتا نون لیگ کے ٹائم پر بھی جو پچھلی گورنمنٹ تھی، اور خاص طور پر پیپلز پارٹی کے ٹائم پر تو یہ زیادہ ہی بہت سنگین تھا، لوڈ شیڈنگ کا یہ جو تمام سلسلہ تھا. ایون پی ایم ایل این کے ٹائم پر بھی جب بے پناہ پاور پلانٹس لگ رہے تھے پورے ملک بھر میں، اس میں کوئی شک نہیں، انہوں نے پاور پلانٹس کا بہت ہی جسے کہتے ہیں وائڈ اسپریڈ سا جال بچھایا تھا. حتیٰ یہ کہ ان کے ساتھ جو اگریمنٹس تھے آئی پی پیز وغیرہ کے، وہ اب اس وقت شکوک و شبہات کا شکار ہیں، اینڈ رائٹلی سو. بٹ دا پوائنٹ از کہ مجھے یاد نہیں پڑتا کہ جتنے بھی دفعہ بحران آئے تھے کبھی کسی نے ریزائن کیا ہو، یا کبھی کوئی سامنے آ کے کسی نے کوئی رپورٹ، تو بہت دفعہ ہوا ہے. میرے پاس میں چاہوں گی کہ اپنا کامنٹ ایڈ کر کے انالیسس کنکلوڈ کر دیجیے. جی کیا سوال اس پہ، کیا واٹ ڈو یو وانٹ مائی آنسر آن؟ مطلب آپ نے انکمپیٹنس تو بتا دی اس حکومت کی، اور یہ بھی کہ مطلب بہت سارے بحران ہے، لیکن تحقیقات کرے گی حکومت اس حالیہ بحران؟ تحقیقات ضرور، جی تحقیقات میرا خیال ہے ضرور کریں گی، کیونکہ وہ تحقیقات تو میں نے دیکھا ہے کہ کوئی بھی چیز آئے تو اس پہ کرتے ضرور ہیں. ہاں اس تحقیقات کے بعد ایکشن وغیرہ وہ ضرور اس وقت دیکھنے والی چیز ہے کہ وہ ایکشن کتنا ہوگا. انیکا کوئکلی پلیز. تحقیقات کرے گی، لیکن اس کے بعد اللہ ہی خیر کرے، کیونکہ تحقیقات ہوئی تھی پیٹرولیم والے معاملے کے اندر، اس کے بعد پیٹرول جو ہے مہنگا ہو گیا. اب یہ نہ ہو کہ بجلی کی تحقیقات ہوں اور اس کے بعد پھر بجلی بھی مہنگی ہو جائے. کراچی میں مجھے یاد پڑتا ہے 2009-2010 کا ٹائم تھا، اور میں وہیں ہوا کرتی تھی. بے پناہ لوڈ شیڈنگ، دن رات پتہ نہیں چلتا تھا کس بھی ٹائم پر بجلی چلی جائے. اور وہی والا حال ابھی دوبارہ سے کراچی کے لوگ دیکھ رہے ہیں. 12 بجے جاتی ہے بجلی، 1 بجے واپس آتی ہے، 3 بجے چلی جاتی ہے، 4 بجے واپس آتی ہے، پھر 5 بجے چلی جاتی ہے اور 6 بجے واپس آتی ہے. یہ میں بڑے پوش علاقوں کی بات کر رہی ہوں. اب آپ ذرا اندازہ کر لیجئے کہ کراچی کے اورنگی ٹاؤن جیسے علاقے، کراچی کے بھینس کالونی جیسے، مچھر کالونی جیسے علاقوں کے اندر حالات کیا ہوں گے اس وقت. جینا محال ہو رہا ہوگا. اور میں این بی سی کے اس پوائنٹ سے بالکل اتفاق کرتی ہوں کہ ایک جگہ آپ کہہ رہے ہیں ساروں کو کہ گھر کے اندر بند رہے ہیں اگر آپ کو کورونا ہو گیا، دوسری جگہ آپ بجلی بند کر دیتے ہیں اور اس کمرے کو ہیٹر بنا دیتے ہیں. اس ٹائم پر کراچی کا موسم اس قدر گرم ہے کہ ہم شاید اسلام آباد میں بیٹھ کر اندازہ بھی نہیں کر سکتے کہ وہاں کس قدر گرمی ہے. تو اس لیے اس کے اوپر بنتی تو ہے تحقیقات، لیکن تحقیقات کے بعد کیا کرتے ہیں وہ سب سے اہم ہے. اور ندیم بابر صاحب کے حوالے سے بھی ذرا دیکھ لیجئے، پیٹرولیم منسٹری کی کارکردگی پہ سوالات اٹھ رہے ہیں. ٹھیک ہے، تحقیقات کرے گی، لیکن تحقیقات کے بعد کچھ نوٹ کرتا ہے، کوئی ایکشن لیا جاتا ہے، وہاں پہ کوشچن مارک آ جاتا ہے. اسی کے ساتھ ہی ناظرین مجھے مہمانوں کو دیجیے اجازت.